السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان۔ علم کے بیان کا باب نمبر 23، 24، 25، 26 اور حدیث نمبر 84، 85، 86 اور 87 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سننے پر حرص کرنا، قیامت کے قریب علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا، کیا صرف عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 23، حدیث نمبر 84، امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گمان کیا کہ شاید عورتوں نے خطبہ صحیح طرح نہیں سنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ پس کوئی عورت بالی اور کوئی انگوٹھی ڈالنے لگی، کوئی کچھ، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں سمیٹنے لگے۔ باب نمبر 24، حدیث نمبر 85، حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سننے پر حرص کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ بہرہ مند آپ کی شفاعت سے کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے یقین تھا کہ اے ابو ہریرہ، تم سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا، اس وجہ سے کہ میں نے تمہاری حرص حدیث کی دریافت کرنے پر دیکھ لی ہے۔ تو سن لو، سب سے زیادہ بہرہ مند میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اپنے خالص دل سے یا اپنے خالص جی سے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ باب نمبر 25، حدیث نمبر 86، قیامت کے قریب علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار، مفتی و پیشوا بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گی اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ باب نمبر 26، حدیث نمبر 87، کیا صرف عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دن برائے واز مقرر فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کسی دن کا وعدہ کر لیا، چنانچہ اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے اور انہیں نصیحت فرمائی اور ان کے مناسب حال عبادت کا انہیں حکم دیا۔ انجملہ اس کے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ تھا کہ جو عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی، یعنی اس کے 3 لڑکے اس کے سامنے مر جائیں گے، تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب آڑ ہو جائے گی۔ ایک عورت بولی، اور اگر کوئی 2 لڑکے آگے بھیجے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 3 لڑکے ایسے ہوں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں علم کے بیان کا باب نمبر 27، 28، 29 اور حدیث نمبر 88، 99 اور 90 اور 91 اور 92 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جس نے کوئی بات سنی اور سمجھ نہ سکا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا تاکہ اسے سمجھ لے، اور جو شخص محفل میں موجود ہو وہ علمی بات غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے، اس شخص کا گناہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جھوٹ بولے، پورا بیان کیا جائے گا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔